سبسکرائب کریں اردو ٹی وی کو، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 25 ذی الحجہ 1440 ہجری بمطابق 26 اگست 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ریاض میٹرو کا آزمائشی سفر۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی سپریم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام میٹرو بس نے آزمائشی سفر شروع کر دیا۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق ریاض میٹرو کے آزمائشی سفر کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، جس میں ٹرین کو متعدد اسٹیشنوں سے گزرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ریاض ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق ریاض کے 6 مختلف ٹریکس پر میٹرو ٹرین چلانے کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی۔ ریاض ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر فوٹیج میں میٹرو ٹرین کو دارالحکومت کے تیسرے ٹریک پر دوڑتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں میٹرو کا اندرونی منظر دکھانے کے ساتھ ساتھ مسافروں کی رہنمائی کے لیے ریکارڈ کی گئی آواز بھی سنائی گئی ہے۔ میٹرو کے مختلف اسٹیشنوں پر پہنچنے اور دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ ریاض میں مدینہ منورہ سعد بن عبد الرحمن اول روڈ کے ساتھ نارنجی ٹریک تیار کیا گیا ہے۔ یہ ٹریک 40.7 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس روڈ پر کل 32 اسٹیشنز ہیں۔ یاد رہے کہ 2019 کے اہتمام سے قبل میٹرو ریاض کے افتتاح کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ میٹرو پروجیکٹ ریاض میں پبلک ٹرانسپورٹ کے جامع منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ اس کے تحت میٹرو کے ساتھ بس سروس اور اس کے اسٹیشن بھی قائم ہوں گے۔ سعودی دارالحکومت میں رہنے اور آنے والوں کو آمد و رفت میں بڑی سہولت ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز باز میلہ۔ سعودی فالکنز کلب نے کنگ عبدالعزیز باز میلہ اور سعودی باز اور شکار نمائش کے دوسرے ایڈیشن کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ سعودی فالکنز کلب کے مطابق سعودی باز اور شکار نمائش کا دوسرا ایڈیشن ریاض میں 11 سے 15 اکتوبر کو ہوگا۔ 1 سے 16 دسمبر تک کنگ عبدالعزیز باز میلہ کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہوگا۔ اس میں باز کے سعودی شائقین کے ساتھ ساتھ خلیج عرب اور دنیا بھر سے باز کے شائقین ریاض آئیں گے۔ اس موقع پر مختلف مقابلے بھی ہوں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ برس باز اور شکار کی پہلی سعودی نمائش میں 20 ممالک کے 170,000 شائقین شریک ہوئے تھے۔ 585 باز نمائش میں لائے گئے مختلف ممالک سے باز کے 55 شکاریوں نے شرکت کی۔ ان میں جرمنی، برطانیہ، امریکہ، ہالینڈ، کرغزستان اور پرتگال وغیرہ 120 باز لے کر شریک ہوئے۔ سعودی عرب یونیسکو میں باز کے سرپرست 11 ممالک کی فہرست بھی شامل ہے۔ شاہ سلمان سے افغان صدر کی اہم ملاقات۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے جدہ میں افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اہم ملاقات کی۔ سعودی خبریں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان نے قصر السلام میں افغان صدر اور اس کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ باہمی دلچسپی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان صدر اشرف غنی نے سعودی عرب کے دورے اور شاہ سلمان سے متعلق ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا۔ شاہ سلمان نے افغان صدر کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد فیصل بن عبدالعزیز، وزراء اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ سعودی عرب نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے گزشتہ برس مسلم علماء کانفرنس کا بھی انعقاد کیا تھا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس موقع پر مسلم علماء کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ افغان صدر افغانستان کے بحران کے آغاز سے لے کر اب تک سعودی عرب نے افغان عوام کے مسائل کو اپنے دکھ درد کے طور پر لیا ہے۔ افغان بحران سے جنم لینے والی خانہ جنگی کی مشکلات کو محسوس کیا ہے۔ دریں اتنا افغان صدر سے وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجویر نے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مستحکم بنانے کے طریقہ کاروں کا جائزہ لیا۔ انڈونیشین حاجن نے مکہ مکرمہ میں میچ دیکھ کر انعام جیت لیا۔ انڈونیشین حاجن نے کنگ عبدالعزیز اسپورٹ اسٹیڈیم مکہ مکرمہ میں الوحدہ اور الاتفاق فٹ بال ٹیموں کے درمیان ہونے والے میچ دیکھا اور انعام جیت لیا۔ شائقین کے لیے میچ انتظامیہ کی طرف سے انعام رکھے گئے تھے۔ قرعہ میں انڈونیشین حاجن کے نام پر موبائل نکل آیا۔ الاتفاق کی فٹ بال ٹیم نے الوحدہ ٹیم کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ میچ دیکھنے کے لیے جنوب مشرقی ایشیا ممالک کے حاجی کثیر تعداد میں پہنچے ہوئے تھے۔ انڈونیشین حاجی کو انعام کے لیے طلب کیا گیا تو اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ انڈونیشین حاجی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جنوبی مشرقی ایشیا ممالک کے حاجی بھی اپنے ہم وطن کے انعام جیتنے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ الوحدہ اور الاتفاق ٹیموں کے درمیان میچ براہ راست ٹی وی سے دیکھا جا رہا تھا۔ انعامات کی تقسیم کے وقت جب انڈونیشین حاجن کا نام پکارا گیا تو
تمام کیمرے ان پر مرکوز ہو گئے۔ لاکھوں سعودی شہریوں و مقیم غیر ملکیوں نے بھی انڈونیشین حاجیوں کی خوشی سے لطف اٹھایا۔ حوثی ملیشیا کی لوٹ مار، 37 یمنی کمپنیوں کے 50 ارب ریال غصب۔ یمن میں ایران نواز حوثی ملیشیا کی طرف سے ملک میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 7 ماہ کے دوران حوثی ملیشیا نے اپنے مخالفین کی 37 کمپنیوں کا سرمایہ غصب کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجہ یہ کمپنیاں تقریباً 50 ارب یمنی ریال سے محروم ہو گئی ہیں۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق صنعاء میں وزارت صنعت و تجارت کے ذرائع کے مطابق حوثی باغیوں نے ملک کی درجنوں کمپنیوں اور کاروباری فرموں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مخالفین کے تجارتی اداروں اور کمپنیوں کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی املاک لوٹی جا رہی ہے۔ 6 ماہ میں حوثی ملیشیا مخالفین کی 37 کمپنی کا تقریباً 50 ارب یمنی ریال غصب کر چکی ہے۔ قبضے میں لینے کے بعد ان کے سرمایہ کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مقامی اخبار ذرائع کے مطابق حوثیوں کی جانب سے غصب کی گئی کمپنیاں سالانہ 30 ارب ریال کا منافع کما رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حوثیوں کی طرف سے ان کمپنیوں کو خصوصی طور غازبانہ کارروائیوں اور لوٹ مار کا نشانہ بنایا جن کے مالکان ان کے سیاسی حریف یا بیرون ملک مقیم ہیں، چاہے وہ ان کمپنیوں کے مکمل مالک ہیں یا ان کے ساتھ ان کے شیئرز ہیں۔ حوثی انہیں قبضے میں لے کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ خیال ہے کہ حوثی ملیشیا نے دسمبر 2017 کے آخر میں یمن کے مرکزی بینک پر قبضہ کرنے کے بعد اس میں موجود یمنی وزراء، کاروباری شخصیات اور دیگر 1223 اہم شخصیات کے اثاثے قبضے میں لے لیے تھے۔ حوثیوں نے مخالفین کو خائن قرار دے کر ان کے اثاثے قبضے میں لے لیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے بغاوت کے بعد ملک کے 83% تجارتی اور کاروباری اداروں کو نقصان پہنچایا، بعض کمپنیوں کے مکمل سرمایہ پر قبضہ کر لیا۔ عرب اتحاد نے یمنی حوثیوں کے جازان کی جانب داغے گئے 6 بیلسٹک میزائل مار گرائے۔ سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحاد نے یمن میں حوثی باغیوں کے فائر کیے گئے 6 بیلسٹک میزائل ان کے ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرائے۔ عرب اتحاد نے اتوار کی شب ایک بیان میں کہا کہ یہ بیلسٹک میزائل یمن کے شمالی صوبے سعدہ سے سعودی عرب کے جنوبی شہر جازان کی جانب فائر کیے گئے تھے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔